انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ میں شہزاد اکبر صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ حکومتی ترجیحات اور اب تک کی جو آؤٹ کم ہے اس پورے پروسیس کے اندر اس نیٹ ورک کو ایکسپوز کرنے میں، توڑنے میں اور قانون کے شکنجے میں لانے میں جو عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں اور ان تمام انیشیٹو سے آپ کو آگاہ کریں جس کا مقصد جو ہے وہ عوام اور عوام کی سہولتوں کے درمیان کھڑے افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ تھینک یو جی۔ السلام علیکم جی۔ پہلے تو معذرت، بڑی تنگ جگہ میں آپ لوگوں کو گھیرا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، تو میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصراً 2-4 چیزوں پہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اس وقت جو بیسک کموڈیٹیز میں جو سب سے اس وقت ایشو اس وقت ریلیونٹ ہے وہ چینی کا ہے، شوگر کا ہے۔ اس کے اوپر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس سے متعلقہ چیزوں کو عوام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے تاکہ بہتر چیزیں سمجھ آ جائیں کہ اس وقت چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ پہلے تو ہے جی چینی کی قیمت فکس کرنے کا۔ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ چینی کی قیمت جو فکس کی گئی ہے یہ کیا ہے، کس قانون کے تحت ہے، کس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس وقت یہ ایک سبجیکٹ میٹر بھی بنا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے جس وقت ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ 60 سے آپ دیکھ رہے ہیں، ایوب خان کے دور سے یاد کریں، چینی اس ملک کا ایک مسئلہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھ گئی ہے، چینی کم ہو گئی ہے۔ 70 80 90 ریسنٹ ٹائمز میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یکدم چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو پچھلی 4-5 دہائیوں میں نہیں ہوا وہ یہ کام کبھی نہیں ہوا کہ چینی کی قیمت کا تعین نہیں کیا گیا کہ چینی کی پیداواری لاگت کتنی ہے، اس پہ منافع کتنا ہونا چاہیے، اور آخر میں جو ایک کنزیومر ہے اس کو کتنے پیسوں پہ وہ چینی ملنی چاہیے۔ اب اس کے پیچھے قوانین میں اگر آپ جائیں تو پہلا قانون اس کی قیمت فکس کرنے سے متعلقہ جو اختیار دیتا ہے وہ 1958 کا بنا ہوا ہے، جس کا نام ہے پنجاب فوڈ اسٹف کنٹرول ایکٹ 1958۔ دوسرا قانون 1977 کا ہے، 1977 کا ہے، پرائز کنٹرول اینڈ پریونشن آف پروفیٹیرنگ اینڈ ہورڈنگ ایکٹ 1977۔ اس کے بعد پچھلی ایک دہائی میں آدھا درجن کے قریب رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جہاں پہ حکومتوں کو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بیسک کموڈیٹیز کی قیمتوں کا تعین کرنا اور ان کی عوام تک ترسیل کو شور کرنا کہ وہ ان کو مل سکے، تاکہ کوئی ہورڈنگ نہ کر سکے، رک نہ سکے، پروفیٹیرنگ نہ کر سکے، اور اس کی وہ قیمت جو اس کی ایک لاگت آتی ہے ایک جائز منافع کے ساتھ عوام کو پہنچانا۔ اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، 2014 کی ایس سی رپورٹڈ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی 2014 SCMR 329، یہ اس کا حوالہ ہے۔ افتخار چودھری صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اس نے انہی 2 قوانین کا حوالہ دے کے حکومت کو کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آٹا چینی یہ عوام کو پہنچائی جائے اور اس کی قیمت وہ ہو جس کا آپ مقرر کریں، کیونکہ جو منافع خور ہے ایسا معاشرہ ہمارا جہاں پہ اسپیشلی رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جہاں پہ یہ چیزیں سستے داموں لوگوں کو ملنی چاہیے، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بڑا افسوس کا مقام ہے کہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں مغربی ممالک سے، جہاں پہ اگر کرسمس کا سیزن آتا ہے تو ایسٹر کا سیزن آتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، اور ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بجائے اس کے کہ چیزیں کم ہوں وہ قیمتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت کا بھی اس میں ہاتھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے کیوں فکس نہیں کی۔ تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ مدعا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ مل مالکان لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ جو حکومت نے 80 روپے ایکس مل پرائس اور 85 روپے ریٹیل پرائس مقرر کی ہے اس پہ ان کو کوئی تحفظات ہیں۔
بالکل کسی کو بھی تحفظات ہوں تو اس کے لیے فورم عدالتوں کا ہے، بڑی اچھی بات ہے وہاں گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی بڑا اس معاملے کی سنگینی کو سمجھتے جو ملٹیپل پٹیشنز تھی وہ ایک جگہ اکٹھی کر دی، دونوں سائڈز کو سنا اور آج شام 4 بجے تک انہیں کسی نتیجے پہ پہنچنے کو کہا، اور اس کے بعد اس وقت ہماری جو ٹیم ہے انڈسٹریز کی، کین کمشنر ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، وہ سارے اس وقت میٹنگ کر رہے ہیں، جتنے بھی اس میں پٹیشنر مل مالکان تھے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ مین مدعا کیا ہے میں وہ عوام تک آپ کی توسط سے بڑے آسان زبان میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں چینی بنتی ہے 4 مہینوں میں، میکسیمم 4 مہینے کرشنگ ہوتی ہے، ساری چینی بن جاتی ہے۔ چینی کی پیداواری لاگت کیا آنی چاہیے، اس کے اندر 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک فیکٹر ہے کہ گنا کس قیمت پہ خریدا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ ریکوری ریشو کتنی ہے۔ ہم نے جب یہ 80 روپے کی ایکس مل پرائس مقرر کی تو اس میں 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ حکومت نے جب قیمت مقرر کی تو ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹ تھے۔ ایک وہ ڈیٹا جو کین کمشنر یا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اکٹھا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ریکوری ریشو کیا بنتی ہے اور گنا کس قیمت پہ خریدا ملوں نے، وہ ڈیٹا سارا دیتا ہے ڈپارٹمنٹ کو۔ پھر اس کا فیڈرل میں شوگر ایڈوائزری بورڈ بھی ہے جو انڈسٹریز کے نیچے ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈیٹا جاتا ہے، تمام صوبوں سے آتا ہے۔ دوسرا ڈیٹا وہ ہے جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہمیں دیتی ہے، شوگر ملوں والے خود دیتے ہیں۔ یہ جو 2 میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس 2 ڈیٹا سیٹس آ گئے۔ ایک وہ ڈیٹا سیٹ ہے جو سرکار نے اکٹھا کیا، جس کے مطابق گنے کی قیمت میکسیمم جو ادا کی گئی، جس کا ایگریگیٹ نکلتا ہے وہ 259 روپیز پر من کے حساب سے تھا، جس کا ریکارڈ موجود ہے، کیونکہ جب آپ گنے کی قیمت بینک سے ادا کرتے ہیں اس کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ تھی 259 روپے، اور انہی کے مطابق سرکار کے ڈیٹا کے مطابق جو ریکوری ریشو ہے وہ 10 ایک ٹوٹل جو ایگریگیٹ نکلا تمام ملوں کا وہ 10.4% ہے۔ جو شوگر ملز کی طرف سے ہمیں ایسوسی ایشن کی طرف سے ڈیٹا دیا گیا، اس میں جو گنے کی میکسیمم انہوں نے پرائز دی 265 روپے کی، ہماری آئی 259 کی، ان کی 265 انہوں نے کہا جی ہم نے، تاکہ اس کا کوئی ڈاکومنٹری ثبوت نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنا ڈیٹا دیا ہمیں کہ جی ہم نے 265 ہمارا نکلتا ہے۔ دوسرا ریکوری ریشو انہوں نے کہا کہ 9.2 یا 9.3% آتی ہے گنے سے، 10.3 یا 4 نہیں آتی۔ ہم چونکہ اس چیز کے اندر ایک سیٹ کرنا چاہتے تھے ایکس مل پرائس، تو ہم نے بجائے حکومت کا ڈیٹا لینے کے ہم نے شوگر ملز والوں کے ڈیٹے کے اوپر قیمت مقرر کر دی۔ اگر ہم حکومتی ڈیٹا پہ قیمت مقرر کرتے تو یہ 5-6 روپے نیچے آتی، کیونکہ یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کاروبار کرنے والے، جائز کاروبار کرنے والے، اس کو بھی تحفظ ملے، وہ روزگار مہیا کرتا ہے، وہ ایک سروس بھی کر رہا ہے۔ تو ہم نے، کیونکہ اس وقت چینی تو قیمت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو ہم نے وہ والا ڈیٹا جو شوگر مل ایسوسی ایشن کا تھا، یعنی کہ ریکوری ریشو جو تھی 9.3% اور گنے کی قیمت 265 روپے، وہ کاؤنٹ کر کے چینی کی قیمت مقرر کی اور اس کو ایک راؤنڈ فگر کر کے 80 روپے ایکس مل کر دی۔ تو اس لیے یہ تحفظات کہ شوگر ملز کو سنا نہیں گیا یا ان کا ڈیٹا نہیں لیا گیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ انہی کے مقرر، ان کے دیے ہوئے ڈیٹا کے مطابق ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے، اور اس میں ان کا 15% سے زائد منافع کا ریشو بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے وہ آج عدالت میں بھی پیش کر دیا ہے، آج ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی مزید ڈیٹا ہے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری لاگت، دیکھیں وہ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ہم شوگر کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے، یہ تو قانون میں بھی لکھا ہوا ہے، ججمنٹس بھی موجود ہیں، اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز جو پروڈکٹ 2 دنوں میں بنتی ہے، 2 مہینوں میں بنتی ہے، 4 مہینوں میں بنتی ہے، اس کی قیمت فلکچویٹ کرے۔ ایک تو اس حد تک یہ بڑا کلیئر ہے، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ جو آج شام کا آؤٹ کم آئے گا وہ بڑا بہتر ہوگا، سب کے لیے بہتر ہوگا، مل والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کو بھی دیکھیے یہ سب کے حق میں ہے کہ ایکس مل پرائس مقرر ہو جائے۔ آپ کی ایکس مل پرائس مقرر ہوگی، کل آپ کو ایف بی آر بھی تنگ نہیں کرے گا، نہ آپ کو ایف آئی اے تنگ کرے گی، نہ اینٹی کرپشن تنگ کرے گا، نہ آپ کو ایس سی سی پی، نہ سی سی پی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ ایک سٹینڈرڈ ہے، سیٹ کردہ ریٹ ہے، اس کے اوپر آپ چیز بیچ رہے ہیں، وہی چیز آگے جا رہی ہے، ونس فار آل سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، عوام کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ قیمت ہے، اس قیمت پہ مجھے چیز ملنی ہے۔ تو یہ
ایکس مل پرائس آلریڈی حکومت مقرر کر چکی ہے, کوئی اس کے اوپر اسٹے آرڈر نہیں ہے. ابھی تک مارکیٹ میں جو چینی موجود تھی وہ پچھلے ریٹ پہ سپلائی کی تھی. اس کے اوپر اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو انشاءاللہ ریٹ اسی کے اوپر ملے گی. اور ہم کورٹ میں بھی پوری طرح سے عدالت کی بھی اسسٹنس کر رہے ہیں. وفاقی بھی اس میں ڈپارٹمنٹ جو تھے وہ پارٹی تھی, وہ بھی انڈسٹریز کے لوگ آئے ہوئے ہیں, پروونشل بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ شام تک جو بھی آؤٹ کم نکلے گا. لیکن یہ سمجھنا بڑا ضروری تھا کہ اس پرائس فکسیشن کے پیچھے اصل ہمارا مدعا کیا ہے. ایک تو یہ چیز میں نے کلیئر کرنی تھی. دوسری بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بھی لے کے آج کافی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں, تو بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ جائے. وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ, جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ. کیونکہ آپ لوگوں نے سوال بھی سارے وہی کرنے تھے, تو میں پریمپٹیو اسٹرائک کرتے ہوئے میں آپ کو پریمپٹیو اسٹرائک میں سارا اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کے بعد بھی مجھے پتا ہے آپ کے سوال ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم یہاں موجود ہیں. دیکھیں جی, سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اپنے کسی سے کوئی سوال کرنا. اپنے گھر کے اندر بھی کبھی آپ کو اپنے بھائی سے یا بہن سے سوال کرنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, سوال کرنا بہت ضروری ہے, پوچھ گچھ کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کا نعرہ احتساب کا ہے, آپ کا نعرہ رول آف لاء کا ہے, آپ کا نعرہ ڈیو پروسیس کا ہے, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کا احتساب کریں اور اپنوں کا نہ کریں. اور اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک گروہ کو, ایک مل کو یا ایک شخص کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. باقی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ خبر کیا بنتی ہے, تو اس کے مطابق چونکہ خبر بنائی جاتی ہے تو وہ ذرا زیادہ نظر آتا ہے. اس لیے میں چونکہ کانٹیکسٹ میں پھر رکھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے. دیکھیے, اس میں سب سے پہلے جو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی مئی 2020 میں, اس شوگر کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو اس میں سے چیزیں سامنے آئی, ان کو سامنے رکھ کے وفاقی کابینہ نے 3 طرح کے اقدام اٹھانے کے لیے انسٹرکشنز جاری کی. ایک پینل نوعیت کے تھے کہ جہاں پہ لگا کہ کوئی کرمنل افینس ہوا ہے تو وہ چیزیں نیب اور ایف آئی اے کو بھیجی گئی, وہ اس کے اوپر قدم اٹھائے. اینٹی کرپشن کو بھیجی گئی پنجاب اور سندھ کو کہ وہ اس کے اوپر تفتیش کرے اور قدم اٹھائے, اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا گیا. کچھ چیزیں تھیں جو ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی تھی, وہ بھی صوبوں کو بھیجی گئی, جس میں مثال کے طور پہ یہ بھی نئی ساری اسٹرکچر بنا ہے جس میں فکسیشن آف پرائس بھی ہے. اور ایک چیز تھی لیجسلیٹو ریفارمز, جس میں بھی پنجاب سے کچھ لاز بنے ہیں, کچھ فیڈرل سے بن رہے ہیں, کچھ نئے رولز آئے ہیں. ایف بی آر میں بڑی اسٹرکچر ریفارمز ہوئی ہیں, ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم لگایا جا رہا ہے, پہلے کیمرے لگانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. جب یہ معاملہ آ گیا, یہ سب سے پہلے بہت سارے ملوں کی طرف سے, جس میں جے ڈی ڈبلیو بھی شامل تھی اور سر فہرست تھی, العربیہ والے تھے, باقی ملوں والے تھے, پی ایس ایم اے تھی, انہوں نے سب سے پہلے حکومت کے اس ایکشن میٹرکس کو چیلنج کیا مختلف کورٹس کے اندر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ گیا. وہاں سے یہ 3-4 ماہ تک اس میں معاملہ پھنسا رہا, لیکن لٹیگیشن ہوئی, حکومت نے بھی اپنا موقف دیا, ان تمام لوگوں نے اپنا موقف دیا, اور ایونچولی جو رزلٹ آیا وہ یہ تھا کہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایک انکوائری کمیشن جو رائٹ فلی کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا اس کا حصہ ہیں, اور اس کے مقابلے نتیجے میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی قانون کے مطابق ٹھیک ہیں, اور کسی کے جو بھی تحفظات ہوں گے وہ کیس ٹو کیس بیس اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد نومبر میں ان تمام چیزوں کا آغاز ہو گیا. ایف بی آر نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا, ایس سی سی پی, سی سی پی نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا, ایف آئی اے نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا. ایف آئی اے کو جو کیسز بھیجے گئے تھے اس میں امیڈیٹلی کچھ کیسز رجسٹر ہوئے, کچھ انکوائریز رجسٹر ہوئی. ایف آئی اے میں پہلے انکوائری رجسٹر ہوتی ہے اور بعد میں پھر ایف آئی آر کٹتی ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ بھیجا گیا تھا. جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ جو تھا وہ منی لانڈرنگ کا کچھ 7-8 ارب روپے کے قریب بنتا ہے, جبکہ شریف گروپ کا جو تھا 25 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا. اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کارروائی نہیں ہو رہی. وہ خبر آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ خبر آپ کم رپورٹ کرتے ہیں, یہ والی زیادہ رپورٹ کرتے ہیں. اس میں
کورٹ سے اجازت لے کے شہباز شریف صاحب کو کوشچن کیا گیا، ان کے 2 انٹرویوز کیے گئے کوٹ لکھپت جیل میں. اس کے بعد ان کو ریٹن کویشچنر دیا گیا، جیسا کہ ابھی جہانگیر ترین صاحب اور ان کی کمپنی کے باقی ڈائریکٹرز کو دیا گیا، جو کہ ایز پر لا ہے. اس کا ریٹن جواب ان سے لیا گیا. جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے میاں صاحب کے پاس. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، سلمان کو پتہ. حمزہ شہباز کا انٹرویو کیا گیا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے پرمیشن لے کے. اس کے بعد ان کے مل کے جو سی ایف اوز ہیں، ان کے جو آڈیٹرز ہیں، ان سب کو کوشچن کیا گیا، اور وہ تفتیش کا معاملہ بھی ابھی جاری ہے. آر وائی کے الائنس گروپ کے بھی رجسٹر ہوا انکوائری، ان کو بھی بلایا گیا، سوال نامے جاری کیے گئے، ان سے بھی تفتیش کا معاملہ جاری ہے. اسی طرح سے جے ڈی ڈبلیو کے یہ کیس جے کے ٹی صاحب کے خلاف نہیں ہے، جہانگیر ترین کے کمپنی کے خلاف. کمپنی کے سی او ہیں، سی ایف او ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب سے کوشچن کیا جا رہا ہے. یہ انویسٹیگیشن کا پروسیس کا حصہ ہے، تو کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا. دوسرا اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ اسی تفتیش کو جو مین انکوائری تھی اس کی، میں اس کا نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، 134/2020. اسی انکوائری کو جب فردر بڑھایا گیا تو اس میں یہ سٹے بازی والا سارا کام نکلا، جس کے تحت 10 ایف آئی آرز رجسٹر ہو چکی ہیں، اور ان 10 ایف آئی آرز میں 13 گروپس یا ملز بھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، اور ان 13 ملز کے بھی چیف ایگزیکٹوز کو، ڈائریکٹرز کو سمنز بھی جاری ہوئے ہیں. اچھا، گرفتار ہم نے کسی کو نہیں کیا، بیکاز بزنس مین ہیں سارے، ان کے ایسٹس یہاں پہ اگر بھاگ بھی چلے جاتا ہے کوئی بندہ تو وہ تو خود ہی ایک سمجھیں کہ قبول کر لیتا ہے کہ میرا جرم ہے. تو چونکہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں ہے. جو شہباز شریف یا حمزہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس کیس میں ارسٹڈ نہیں ہیں، ان کے تو نیب کے کیسز چل رہے ہیں. ہم نے اس کیس کے اندر ان کو بھی کوشچن کیا ہے، ان کے اوپر کوشچنر سرو کیا ہے، ان کی مالی تفصیلات لی ہیں، بینکوں سے ریکارڈ مانگا ہے، جہاں پہ سسپیشیس اکاؤنٹس آئے ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ہے، کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے. صرف میں 2 چیزیں کہوں. ایک آخری چیز میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ جی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے کوئی صرف، جب شوگر کمیشن کی بھی بات ہوئی تھی کہ 9 ملوں کو کیوں انتخاب کیا، 80 ملیں ہیں، یہ بار بار سوال دہرائی جاتی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 80 ملیں ہیں، لیکن گروپس تقسیم کیے جائیں تو وہ تھوڑے بن جاتے ہیں. جو شوگر کمیشن نے 9 گروپس کا، وہ صرف ملز نہیں ہیں. جب جے ڈی ڈبلیو کا کیا تو جے ڈی ڈبلیو کی 6 ملز ہیں، شریف گروپ ہے اس کی کچھ 4-5 ملیں ہیں، اسی طرح سے اومنی گروپ ہے، اسی طرح سے الائنس ہے، اسی طرح سے حمزہ تھا. یہ گروپس ہیں، کسی گروپ کی زیادہ ملیں بھی ہیں. تو جن کا انتخاب کیا گیا تھا وہ جو 9 ہیں وہ تقریباً 50% بنتے ہیں شوگر پروڈکشن کا. تو آپ نے ریپرزنٹیٹیو سیمپل لینا ہے نا. اگر یہ ہم 80 ملوں کا آڈٹ شروع کر دیتے پہلے فیز کے اندر تو پھر 80 سال تو لگ جانے تھے اس کے اندر. تو بڑا سمپل سا تھا کہ آپ نے پہلے تو ریپرزنٹیٹیو سیمپل لیا کہ اس میں سے دیکھیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے. اور جے ڈی ڈبلیو جو ہے وہ شوگر پروڈکشن کا 20% ہے پاکستان کا. یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے، واحد گروپ ہے جو 20% پروڈکشن ہے شوگر. بڑی اچھی بات ہے، بری بات نہیں، لیکن 20% ہے. اگر ہم جے ڈی ڈبلیو کا آڈٹ نہ کرتے شوگر کمیشن کے اندر تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے سوال اٹھانا تھا کہ جی آپ نے، چونکہ وہ آپ کی پارٹی سے ہیں تو آپ نے 20% کو چھوڑ کے آپ 80% کا احتساب کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک نامناسب بات ہوتی. آپ ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے جب ان کے اوپر حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں پٹیشن کی تو انہوں نے جا کے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ جورسڈکشن جی میں تو کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہا، میں تو سادہ ایم این اے تھا. کوئی اس طرح کی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے تو 25 سال 30 سال پرانا منی ٹریل لا کے عدالت کے سامنے رکھ دیا، اور پھر عدالت نے کہا جی کہ بالکل انہوں نے تمام چیزیں لا کے دے دی اور یہ صادق امین ہے. تو یہ جو پروسیس ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو انصاف کی بات ہوتی ہے، تحریک انصاف برابری کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور برابری یہ ہے کہ اپنے سے بھی سوال کیا جائے، دوسرے سے بھی سوال کیا جائے. تو اس کو ہرگز اس کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کوئی گروہ بندی ہے یا کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے.
یہ تمام چیزیں تھی. اب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا جہانگیر ترین سے شروع کرتے ہیں. جہانگیر ترین پہ مقدمات درج ہو چکے ہیں, وہ ملزم ہیں. آپ کے ایم این ایز, آپ کے منسٹرز, آپ کے ایم پی ایز, آپ کے ایڈوائزر, وہ ایک ملزم کے ساتھ بیٹھ کر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی پولیٹیکل ایڈونچر ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے. اس پہ آج صبح شبلی صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے وفاق کی طرف سے. دیکھیے ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ابھی ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں ہماری دوستیاں بھی ہیں, ہمارے رابطے بھی ہیں. اب کل مثال کے طور پہ میرے اوپر کوئی مقدمہ داخل ہو جاتا ہے, مقدمہ ضروری نہیں ہے ایف آئی آر آپ کے اوپر حکومت بھی کرے, پرائیویٹ آدمی بھی کر سکتا ہے. مجھے اگر عدالت جانا پڑے اور پھر 2 صاحبہ میری بڑی بہن ہے یہ میرے ساتھ جائیں, اس کا مطلب ہم کو گروہ بنا رہے ہیں کسی کے خلاف, یہ ہرگز نہیں ہے. دیکھیے کسی کے ساتھ تعلق زیادہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر میرا تعلق مطلب میری رسپانسبلٹی یہ نہ ہوتی احتساب کے معاملوں کو دیکھنے کی, تو میں بھی شاید ان کے ساتھ چلا جاتا تاریخ کے اوپر. کیونکہ دیکھیے یہ تو ایک ہمارے پنجابی کلچر کا بھی حصہ ہے, جٹ چڑھیا کچہری. خواجہ صاحب خواجہ صاحب خواجہ صاحب خواجہ صاحب خیر جا بیٹے, خواجہ صاحب جی جی خیر بولیں جی جی سر باری پہلے یہ کر لیں پھر یہ کر لیں پھر آپ کر لیں, اونچا بولنے سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا نا بیٹے. وہ پہلے ان کو کہا ہے وہ بات کریں. آپ کو سوال آیا ہوا ان کا لے لیں پھر اس کے بعد آپ کے پاس آئیں. اچھا آپ کر لیں. شہزاد صاحب آج صبح جب بات چیت ہوئی جہانگیر ترین سے, بہت زیادہ مایوس آدمی جس کا یہ کہنا تھا کہ وہ دوست تھا اور اسے چند لوگ مل کے دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے, دشمن بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اب وہ چند لوگ پی ٹی آئی کے اندر پہلے بھی وہ گاہے بگاہے اشارہ کرتے رہے. اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کمانڈ آپ کر رہے ہیں, احتساب آپریشن, کس کی طرف اشارہ ہے واضح طور پہ جہانگیر ترین کا؟ دیکھیے یہ اس کا جواب تو آپ دے سکتے ہیں یا وہ دے سکتے ہیں, میں تو نہیں یہ پہیلیاں بجھا سکتا کہ کس کی طرف اشارہ ہے. لیکن دیکھیں بات بڑی کلیئر سی ہونی چاہیے, کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا. سنڈے والے روز, اتوار والے روز پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب 2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی لائیو کالز کی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے ہماری جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی شوگر کے معاملے کے اوپر ہی کہ احتساب کا مطلب ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. ہم اس وقت تک اس انڈسٹری کا یا اس پورے مدعے کا حل نہیں نکال سکتے تھے جب تک ہم 20% کو ایڈریس نہ کرتے. یہ بڑا کلیدی 20% ہے, کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی معاملہ دبایا نہیں جا رہا. یہ بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. باقی وہ ہمارے اپنے اگر ان کے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل. جی اعظم جی جی آپ کی حکومت بنانے میں جہانگیر ترین صاحب کا وفاق اور پنجاب میں بڑا اہم کردار ہے. اس سلسلے میں اپوزیشن نے بھی بڑی تنقید کی کہ اپنے جہاز میں بٹھا کر کے لوگوں کو لاتے انہوں نے حکومت بنائی. تو آج انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ طریق انصاف جس کا نام انصاف ہے اور ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کیا موقف ہے جہانگیر ترین کے بارے میں, ان کا کیا نیریٹو؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے جی کہ پرائم منسٹر صاحب کا نیریٹو کیا ہے. پرائم منسٹر کا نیریٹو یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے اور متعلقہ فورم کے اوپر جواب دینا ہے. 2 مختلف فورمز ہیں. ایک فورم ہے پارٹی کا جس کی ایک کور کمیٹی ہے. اس کور کمیٹی کے اندر اور میں جتنا دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود اس کا حصہ ہوں, جتنا جمہوری عمل اس کے اندر ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے. بڑی کھل کے بات ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, ہر طرح کا موقف پیش ہوتا ہے اور پھر کلیکٹیو ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اس فورم کے اندر پارٹی کی جتنی چیزیں ہیں وہ بالکل ڈسکس ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اور ساری وہی اس کا فورم ہے, وہ ہے پولیٹیکل فورم. دوسرا ہے جی پروسیس آف لا. پروسیس آف لا کا فورم ہے انویسٹیگیشن, انویسٹیگیشن کے بعد عدالت, وہ ہے پبلک فورم, اور اس کو پارٹی نہیں چلاتی اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت بھی نہیں چلاتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو ایک امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہی ادارے, کوئی اس کی لیڈرشپ چینج نہیں کی گئی. نیب کا جو چیئرمین ہے وہ پچھلی حکومت نے لگایا تھا. اسی طرح سے ہم ایف آئی اے کے اندر ہم نے کوئی بھرتیاں نہیں کی, اپنے کوئی پولیٹیکل اپوائنٹیز نہیں کیے, نظام کے اندر سے ہی لوگ لگائے. صرف ایک کام کیا کہ اداروں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی, اور وہ ان کی پرفارمنس میں نظر بھی آتی ہے کہ ریکوریز بڑھ گئی,
پروسیکیوشنز بڑی ہیں, کیسز مزید سامنے آ رہے ہیں, تو ہم نے صرف یہ کیا ہے اور ہم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. سر جی اعظم بولو. سر آج کیٹیگوریکلی جہانگیر ترین خان صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ مجھ سے دشمنی مول نہ لیں, مجھ سے دشمنی مہنگی پڑے گی, مجھے دوست رکھیں, میں آپ کا دوست ہوں, دشمنی کی طرف مجھے نہ لے کے جائیں. یہ پیغام وہ کو دینا چاہ رہے ہیں. سر وہی والی بات ہے کہ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, آپ اگر وہاں تھے تو آپ بتا سکتے ہوں گے کہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. واصف جی جی ہیں خود ہی تبدیل کر دی انہوں نے. آج جب 11 ایم پی ایس جو پنجاب اسمبلی کے جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف پہلے ہی وہ جو تحریک عدم اعتماد کی تلوار ہے وہ لٹک گئی ہے. اگر جہانگیر ترین کے ساتھ ان کے ہم نوا ہیں وہ جا کر ان سے مل جاتے ہیں, اس صورت میں آپ کی اسٹریٹجی گورنمنٹ کی کیا ہے, کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیلا رضا کے ٹویٹ کے حوالے سے تردید آ چکی ہے اور باضابطہ طور پہ دونوں نے اس کی تردید کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے اس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ایک اہم ترین ان کا رول ہے, اور کسی کا قانون کے حوالے سے ان کو قانون کا طلب کرنا یا قانون کے ایشوز پہ تحفظات ہونا, وہ آئینی اور قانونی فورم عدالت کے باہر جا کے وہ اپنی جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ نئے پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ نو ون از ابو دی لا, وہ کوئی بھی ہو جس کی طرف بھی انگلی اٹھے گی اس کو جواب دینا ہے. اور یہ وزیر اعظم نے اپنے قریب ترین ساتھیوں سے اس کا آغاز کر کے قوم کے سامنے یہ میسج دے دیا کہ میرا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہے وہ اس پاکستان کو ہر حال میں قانون اور آئین کی تابع لانا ہے. اور جہانگیر جہاں تک 11 ایم پی ایس کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس معاشرے کے اندر ہر شخص جو ہے وہ سوشلی پولیٹیکلی بانڈڈ ہے اور ہمارے آپس میں تعلقات ہیں, اور پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین ستون ہوتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب کا پی ٹی آئی کی سیاست سے رول مائنس نہیں ہوا ہے. تو جو ایم پی ایز ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کو قانون کی عمل داری میں سہولت کاری کے لیے گئے ہیں, انہوں نے کہیں قانون کو پامال نہیں کرنے کے لیے گئے کہ وہ حکومت ان کی ہے تو جہانگیر ترین صاحب قانون کے سامنے جواب دے نہیں ہے, وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. اور یہ بھی نئے پاکستان میں ہو رہا ہے, یہاں اس سے پہلے کسی حکومت کو یہ حوصلہ اور جرات نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنوں کا بھی احتساب کرے اور اس کے اپنے عدالتوں میں حکومتی دور میں جائیں. یہاں حکومت جانے کے بعد لوگ عدالتوں میں جاتے تھے, یہ فیشن جو ہے یہ بھی متعارف ہم نہیں کروایا. یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے, اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نہیں رہے رستے الگ ہو گئے. بھئی پی ٹی آئی جماعت سے انہوں نے لا تعلقی نہیں کی, نہ ابھی تک جماعت سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا ہے. انکوائری اور یہ سارے جو قانونی پروسیس ہیں اس سے انہیں گزرنا ہے اور گزر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی پاپڑ والے برا والے کی بڑی منی لانڈرنگ نکالی تھی, بہت محنت کی آپ نے, کیا یہ مصیبت کا شکار ہو گئی, اب سب کچھ خاموش ہے, آصف زرداری کو بڑا نہیں, وہ جو پاپڑ والا اور وہ والی منی لانڈرنگ تھی, وہ اس وقت جو پاپڑ والا تھا وہ میں یاد آپ کو کرا دیتا ہوں. پاپڑ والا تھا شہباز شریف کا, فلودے والا تھا زرداری کا, تو وہ تسی دسو گے نا. لیکن وہ جو دونوں چیزیں ہیں اس وقت اس کیس میں 12 سے زیادہ وٹنسز ہو چکے ہیں. جو یہ والا آپ کا کیس ہے لاہور والا,
اور جو زرداری صاحب والا کیس ہے وہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں چل رہا ہے اور وہاں پہ بھی وٹنسز پیش ہو رہے ہیں، تو کہیں بھی وہ محسن کا سننے کی محسن شہزاد صاحب، علامہ اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے جبرائیل اور شیطان کا آپس میں مکالمہ ہے، اور شیطان جبرائیل کو کہتا ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل جزدہ میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ اللہ ہوں۔ جہانگیر ترین کے دل میں آپ اور اعظم خان جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں دونوں کھٹک رہے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خواجہ صاحب نے تو چلے سوال گول کر دیا، میں ڈائریکٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور میڈیا پر جہانگیر ترین اس بات کا ذکر کر چکے ہیں، بتا دیجیے نہیں، میں دیکھیں میں یہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر دیا کیونکہ سوشل میڈیا بھی اس چیز سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو جو رول ہوتا ہے جو بیوروکریٹ، آپ کا کیا خیال ہے اتنے سارے انتخابات عدالت سے جہانگیر ترین کا کوئی کردار رہے کہ اس پارٹی بھی کوئی جیل میں ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں یہ تو آپ پھر مجھ سے کامنٹ مانگ رہے ہیں جس کے لیے میں کامنٹ کر نہیں سکتا، لیکن میں ان کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی میرے خیال ہے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ جی وہ کوئی میرے خلاف کہہ رہے ہیں یا اعظم خان کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں پرنسپل سیکرٹری کی اپنی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے نہ وہ اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، وہ پرائم منسٹر کی کمانڈ کے اوپر ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک رابطہ ہے پوری حکومت کا وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ۔ اور جہاں تک میرا رول ہے تو بھائی میرے پاس تو کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ جہانگیر ترین صاحب کو کوئی میرا ان سے ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو بڑے ایک میں سمجھتا ہوں بڑے سکسیزفل بزنس مین ہیں اور ان کا بزنس ماڈل جو ہے وہ بڑا سکسیزفل ہے، کیونکہ چینی میں بھی وہ سب سے زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں اور ایفیشینٹ پروڈکشن کرتے ہیں۔ اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج سے سال پہلے کہہ چکا تھا کہ دیکھیے جب چینی کمیشن کی رپورٹ آئی تو اس نے JDW کے بارے میں یہ بھی کہا کہ کسان کو بر وقت پیسہ دیتے ہیں، باقی تمام ملیں بر وقت پیسے نہیں دیتی، لیکن جہاں پہ باقی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی وہ بھی اسی کمیشن نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو منی لانڈرنگ کی اس میں چیزیں تھیں۔ تو یہ بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں، پھر آپ سے اگلا سوال کر لیتے ہیں۔ ایک چیز ایڈ کر دوں، دیکھیے بڑی انفارچونیٹ ہے اور یہ آپ کے سوال سے ملے ہوا ہے، جو رول ہے میرا وہ بڑا انفارچونیٹ رول ہے۔ اور مجھ سے ایک دفعہ قادری صاحب نے کابینہ میں ایک مذاق بھی کیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس وہ والا آفس ہے جو کسی کو نہیں چاہیے، جس کا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ دوست بھی آپ کے کھو دیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے اپنے اس ویژن کے مطابق جو ویژن آپ کو یہ پارٹی دے رہی ہے اور پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں۔ سر دونوں کا اکٹھا سوال ہے۔ اس کے بعد کیونکہ مارکیٹ آٹا غائب ہے، کسی آپ نے اگر یہ مقرر کیا ہے تو ہمیں دے گا کون؟ میں ان کا سوال دونوں کا اکٹھا جواب دوں۔ یہ سر ریٹائر جو ہے جہانگیر ترین صاحب کا تو مسئلہ سب کو سمجھ آ رہا ہے، اگر ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب مثبت کردار ادا نہ کرتے تو وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، ان کے بارے میں رائے صاحب کا خیال ہے جو بھی ہے۔ اچھا نہیں سوال نہیں، میں تینوں کا جواب، سر ایک منٹ ٹھہر۔ اچھا آپ کا جو عوامی سوال ہے، دیکھیں آپ نے عوامی سوال میں تھوڑا سا اور زیادہ عوامی کر دیا، آٹے کے ساتھ چینی ڈال دی۔ مطلب دیکھیں جو 85 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے وہ چینی کی ریٹیل پرائس مقرر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اگر یہ چینی مارکیٹ میں نہیں آتی تو وہ فیکٹری سے بھی جا کے لے سکتے ہیں اور بازار میں پہنچا سکتے ہیں۔ اس وقت جو چینی اس میں بہت سارے مل مالکان ہیں وہ ایگری کر کے تھے، جتنے اس کے اندر بروکرز ہیں انہوں نے رجسٹریشن بھی کروا لی کوئن کمشنر کے ساتھ۔ اب جب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا آج، تو کل شام ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ آج تک اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، اور آج جب 4 بجے فیصلہ ہوتا ہے تو جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ لیکن میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ عزم ہے حکومت، وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا، کہ ہم نے چاہے ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے، جس بھی عدالت جانا پڑے، ہم عوام کے لیے اس گروہ سے لڑتے رہیں گے جو گروہ جائز منافع سے ہٹ کے ناجائز منافع، یہ مت بھولیے 1 روپے چینی کی قیمت بڑھنے کا مطلب ہے 5.5 ارب روپے۔ تو یہ جو 30 سے 40 روپے قیمت زیادہ گئی ہے، جن کے پاس گئی ہے ان سے انشاءاللہ واپس بھی لیں گے، اور ہم نے لی بھی ہے۔
400 ارب کی ریکوری کی ہے شوگر ملوں میں سے، اور ابھی بھی 60 ارب کے اسٹے آرڈرز پڑے ہیں اور اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ عوام عوام کو ملے گی 85 روپے کی چینی. اور سر ایک سوال، وہ ٹیکس یہ ای سی ایل والا سوال بھی کرنا تھا سر. ایک ای سی ایل والے کا جواب تو دینے تھے. آپ سارے دیکھیں، بات یہ ہے، آپ دیکھیں یہ آپ ایک گروہ ہیں نا، سارے صحافی ہیں یار، ایک دوسرے کا، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، ان کا جواب دینے تھے، پھر آپ کا جواب دے دیتے ہیں. جو ای سی ایل ہے جی، کسی چینی کے بندے کا نام ای سی ایل پہ نہیں ڈالا گیا ہے. یہ بالکل آپ اپنے درست کر لیں ریکارڈ کے لیے. میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں جو ای سی ایل پہ نام ڈالتی ہے. کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے، کسی کا نہیں آیا. ای سی ایل پہ نام ڈالنے کا پروسیس یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی، جس میں پولیس آتی ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، یہ ریکمنڈیشن بھیجتی ہے کہ جس کا نام ڈالا جائے. وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے، اس نے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، اس کے پاس آتا ہے. ہمارے پاس فی الوقت کسی مل مالک کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. اگر کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی مانگے گی تو وہ جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے اس کو دیکھے گی. اب اصل آپ لاسٹ جی، میں پیدا ہی نہیں ہوا تو اس وقت مجھ سے. تھینک یو. یہ بتائیے گا سر